أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ کہہ دو اے کافرو، تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور میں جس معبود کی عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، اور نہ میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں جن کی عبادت تم کرتے رہے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ محترم ناظرین، سورہ کافرون قرآن مجید کی بہت ہی اہم سورہ ہے۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں، اسی طرح مغرب کے بعد کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے۔ اسی طرح مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایات میں یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، تم شرک سے بری ہو کر سو گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ کہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ محترم سامعین، یہ سورہ مکی ہے اور اس کا نزول مکے کے اس دور میں ہوا ہے جب سرداران قریش کی جانب سے مخالفت کا طوفان زوروں پر تھا، لیکن ساتھ ہی مخالفت سے زیادہ ایک خطرناک سازش یہ رچی جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصالحت کی، سمجھوتے کی مختلف تجویزیں پیش کی جا رہی تھیں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتا ہوں، مصالحت کی تجویز۔ وہ تجویز یہ ہے کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، تو میں آپ کے قدموں میں ہم آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر جمع کر دیتے ہیں، آپ مکہ کے امیر ترین شخص بن جائیں گے، آپ جس عورت سے چاہیں شادی کرنا چاہیں ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے
کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائی کرنا چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ تجویز آپ کو منظور نہیں ہے تو ایک اور تجویز ہے جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں لات و عزا کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ آپ نے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب ایک حکم نازل ہو جائے گا تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو۔ اور یہ خطاب تمام مسلمانوں سے بھی ہے، تمام مسلمانوں کو اس بات کا اعلان کر دینا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، یعنی اے وہ لوگو جو اللہ واحد تنہا اور ایکتا اللہ کی عبادت کے منکر ہو، اے وہ لوگو جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرنے والے ہو، لا اعبد ما تعبدون، تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو اس میں سارے معبود شامل ہیں جن کی دنیا بھر کے کفار و مشرکین عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، خواہ وہ اونچی ہستیاں ہوں، دیوی دیوتا ہوں، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، بت ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، زندے ہوں، مردے ہوں، جن کی بھی عبادت کفار و مشرکین زمانہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، زمانہ حال میں کر رہے ہیں یا زمانہ مستقبل میں کریں گے، تمام معبودان باطل سے برات کا اظہار ہے۔ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان سے عبادت کا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ اعلان ہر مومن کو اپنے زمانے کے کفر کرنے والوں کے سامنے اس کا اعلان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس معبود کی عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت کرنے والے نہیں۔ یعنی جب تک تم کفر کی حالت میں ہو، شرک کی حالت میں ہو، تم خدا واحد کی، یکتا اور تنہا خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ بینہ میں بہت ہی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ یکسو ہو کر اپنے دین کو خالص کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ظاہر بات ہے کہ کفار و مشرکین میں سے کچھ لوگ جو اللہ کی عبادت کے قائل بھی ہیں تو ان کی عبادت میں بہت سارے معبودان باطل کا شرک شامل، خالص عبادت وہ اللہ کی کبھی نہیں کر سکتے۔ اسی بات کا اظہار اور اعلان اس آیت میں کیا گیا۔ پھر تاکید کے طور پر اس بات کو دہرائی گئی ہے، فرمایا گیا ہے کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، جن معبودوں کی عبادت تم نے کی ہے یا جن کی عبادت تم کرتے رہے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم کرنے والے ہو۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی میرا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ ہے۔ میں تمہارے معبودوں کا پرستار نہیں
اور تم میرے معبود کے پرستار ہو۔ محترم ناظرین، اس سورہ میں کفر و شرک، کافرانہ عقائد، مشرکانہ خیالات سے مکمل بیزاری، لا تعلقی اور برات کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ان کے آپس میں ملنے کا سرے سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، انسانی بنیادوں پر ان سے تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کا حکم دیتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں کسی قسم کی مداہنت یا مصالحت یا سمجھوتے کی اجازت نہیں ہے کہ مندر میں جا کر ٹیکا بھی لگا لیں اور مسجد میں جا کر سجدے بھی کر لیں، جیسا کہ خاص طور سے الیکشن کے موقع پر بہت ہوتا ہے۔ کسی ذاتی فائدے کے لیے، کسی نجی فائدے کے لیے، کسی سماجی فائدے کے لیے، کسی راجنیتک لابھ کے لیے، کسی بھی مقصد سے دین کفر کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی مصالحت نہیں کی جا سکتی۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں بہت ہی واضح انداز میں اعلان کر دیا گیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم بری ہیں، ہم بیزار ہیں تم سے اور ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم سے اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے ہم بیزار ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہم تمہاری کافری کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پڑ گئی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، خدا ایکتا پر ایمان نہ لاؤ۔ بہت ہی واضح انداز میں اس آیت میں پیغام دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کافرانہ اور مشرکانہ خیالات اور عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر، اللہ کے پیارے دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔